إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نعمت الہدایہ. ہدایت اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے بابا جان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں جان سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت سے زمین پہ اتارا، تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جنہوں نے جنت خود دیکھی تھی، جنت کے نظارے خود کیے تھے، اور وہاں سے آنا ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اللہ کے حکم کے مطابق آنا تو پڑا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے بغیر چارہ نہیں تھا. لیکن یہ ذہن میں سوال ضرور ہوگا کہ کیا یہ جنت ہمیں دوبارہ مل جائے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتارتے وقت فرمایا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سارے کے سارے جنت سے نکل جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور زمین پہ ان کو بسایا بطور امتحان ایک مدت کے لیے، جتنی کسی کو عمر اللہ رب العزت نے بخشی. تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ تم سارے کے سارے زمین پہ چلے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے گی.
ایک دستور زندگی آئے گا، ایک نظام ہدایت آئے گا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آئے گا۔ فمن تبع ہدایا، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کی زندگی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس لیے یہ بات بجا ہے کہ ہدایت اس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور ہدایت کے اعتبار سے علماء نے اس کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ہدایت کی 4 قسمیں ہیں، اس کے 4 معنی اور مفہوم ہیں۔ ایک معنی ہدایت کا عام طور پر ہدایت عامہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوق جن کو اللہ نے زندگی بخشی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے خلق فخلق وسوى وقدر فہدى، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جب اس نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے وما رب العالمین، آپ جس رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں وہ رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا تھا کہ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، مخلوقات کو پیدا کیا ہے، پھر ان کو ہدایت بخشی ہے، یعنی ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بخشا ہے، اور یہ شامل ہے تمام مخلوقات کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک نظام کا پابند بنایا ہے، وہ اپنے مدار پہ چلتے ہیں، اس میں کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جانوروں کو بھی پتہ ہے زندگی گزارنے کا، یہ شعور بخشا ہے کہ کون سی چیز کھانے کے لیے ان کے لیے نفع مند ہے اور کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ بچے کو پتہ ہے، بھینس گائے بکری کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ اس کو غذا کہاں سے ملے گی، دودھ کہاں سے ملے گا، اور وہ دودھ ماں کے تھنوں سے حاصل کیسے کرنا ہے، اس کو پینا کیسے ہے، یہ اللہ نے بتایا ہے۔ جانوروں کے آپس میں باہمی تعلقات، افزائش نسل کے طریقے، یہ ان کو اللہ نے بتائے ہیں، وہ کسی یونیورسٹی کالج میں پڑھنے نہیں گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، یہ ہدایت عامہ ہے۔ اور دوسری ہدایت کا دوسرا معنی الدلالہ والارشاد، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ یہ ہدایت، یہ ذمہ داری ہے انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ کی، اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چل کے ان کا علم آگے پہنچانے والے علماء کی، راستہ دکھانا۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تیسرا معنی ہے ہدایت کا توفیق والالہام، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ کسی کام، کسی چیز کی توفیق دینا، ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا کرنا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں ہدایت قبول کرنے کی توفیق نہیں دے سکتے۔ آپ کا کام بتانا ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم تک پہنچانا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرنا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے
پہلی آیت میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہی بنتا ہے دوسری آیت کو ساتھ ملا کر کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اگر ہدایت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کس قدر خواہش تھی کہ اللہ رب العزت کو خود کہنا پڑا۔ آپ نے تو بڑی مشقت میں ڈال رکھا ہے ان لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کہ یہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، اس کی توفیق دینا یہ میرا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت، توفیق، دل میں بات ڈالنا، ہدایت قبول کرنے کی توفیق یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے اختیار میں ہے۔ اور چوتھا قسم اس کی آخرت کے اندر ہدایت، کہ اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں جنتیوں کو جنت عطا کرے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جنتی جو جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اللہ رب العزت کی ثنا بیان کریں گے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق نہ عطا کرتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہدایت، چونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عظیم نعمت ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ اور لوگوں کی دنیا کے اندر جو قسمیں ہیں ان کی بھی اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ دنیا میں رہنے والے لوگ دو قسم کے ہیں، اور یہ معاشرے کے اندر بھی بات معروف ہے۔ جو کوئی سیدھا کام کرتا ہے کہتے یہ ہوئے نا ہدایت والے کام، اور جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جو لوگوں کے لیے، اس آدمی کے لیے نفع مند نہ ہو تو کہتے بڑا ہی بے ہدایت ہے، بہت ہی بے ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کی دو ہی قسمیں ہیں، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ ایک گروہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، لوگوں کی ایک قسم یہ ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو گمراہی میں پھنس گئے، ہدایت کے مقابلے میں ضلالہ اور گمراہی کا لفظ استعمال کیا۔ ضلالت جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے شرک کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، بدعات کو رواج دیتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہے وہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں پھر جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کو قیامت کے دن امن ملے گا، اللہ کے عذاب سے ان کو تحفظ ملے گا، بچاؤ حاصل ہوگا، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت ہم میں سے کون ہے جس سے اپنے اوپر کوئی تھوڑا بہت ظلم یا انسان خطائیں نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہاں ظلم کا معنی یہ نہیں جو آپ نے سمجھا ہے، یہاں ظلم کا معنی یہ ہے جو اللہ کے بندے لقمان حکیم نے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں
اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق و اختیار میں گویا کہ وہ ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے، ہدایت سے محروم ہے۔ کیوں کہ ہدایت، یہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا کے اندر تمام معبودان باطلہ، جن کو لوگ معبود کہتے ہیں، جن کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، اولاد دینے والا کہتے ہیں، جن کے اندر اللہ کے اختیارات وہ ان کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ کر سکتا ہے، وہ بھی یہ کر سکتا ہے، یہ سارے لوگ ان کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا۔ اس وقت شرک عروج پر تھا، ان کی قوم اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بناتی تھی، انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے تھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ لیکن جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، اور قرآن پاک نے سورہ کہف کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے اس بات کو واضح کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، انہوں نے شرک اور معبودان باطلہ کی نفی کی، اور یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، خالی ایمان کافی نہیں، خالص ایمان چاہیے، ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ان کو قیامت کے دن امن ملے گا، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پہ جب کچھ لوگ انہوں نے نئے نئے مسلمان ہوئے، کچھ عرب دیہاتوں کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ایمان قبول کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان کیا ہے، مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ کے پاس اپنے اسلام کا احسان جتلاتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے ایمان لانے کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، آپ نے ایمان لا کر کوئی بڑا کمال نہیں کیا، بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کی دولت سے نوازا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو ندا دیتے ہیں، 10 آوازیں دی اللہ نے اس حدیث پاک میں، اور ایک ندا یہ بھی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم میں سے ہر کوئی راستے سے بھٹکا ہوا تھا، اور اگر نئی بار ہدایت کو قبول کرے گا تو راستے سے وہ گم کردہ راہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، کلکم ضال الا من ہدیت، وہی ہدایت پر ہے جس کو میں ہدایت عطا کروں، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا، اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر ہر مسلمان کے لیے، خواہ وہ امام ہو، مقتدی ہو، نفلی نماز پڑھ رہا ہو، فرض نماز پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں، نماز کوئی بھی ہو، پڑھنے والا کوئی بھی ہو۔ یہ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی گئی، اور سورہ فاتحہ نماز کے اندر ایک ایک آیت کر کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہر آیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی آدھی۔ کیسے؟ فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ نماز میں تلاوت کرتے، ایک آیت پڑھتے ثم یقف، پھر ٹھہر جاتے، ایک ایک آیت کر کے پڑھتے، یقول الحمد للہ رب العالمین ثم یقف، پھر فرماتے الرحمن الرحیم ثم یقف۔ آپ نے فرمایا کہ جب نمازی پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ میرا بندہ باوضو ہو کر مسجد میں قبلہ رو ہو کر میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور میرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے۔ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی اور سے مشکلات اور پریشانیوں میں مدد مانگتے ہیں۔ ہے نا یہی معنی اس کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ نعبد، ایاک نعبد و نستعین فعل مضارع کا صیغہ ہے، گرامر کے اعتبار سے اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ عربی زبان میں فعل مضارع حال اور فیوچر کے لیے، دونوں کے لیے آتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری، وعدہ کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ، معاہدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اپنے وعدے پہ پورا رہا تو پھر اس کے بعد دعا ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد مومن ایک ہی دعا مانگتا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کی دعا ہے، اگر یہ میرے اس ایگریمنٹ پر پورا رہا، قائم رہا، تو میں اس کی یہ دعا قبول کروں گا۔ ایک ہی دعا مانگ، اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انفع الدعاء واعظمہ واحکمہ دعاء الفاتحہ، سب سے عظیم دعا، سب سے نفع مند دعا جو اللہ رب العزت نے بندے کو مانگنے کا حکم دیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، وہ ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت۔ اہدنا، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما صراط مستقیم پر چلنے کی، کیونکہ صراط مستقیم یہ ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اسی کی طرف انک لتہدی الی صراط مستقیم، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اور اسی پر چلنے کے لیے مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ہمیں یہ حکم دیا، وہاں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ ہدایت اللہ عطا کرے، پھر ہدایت پر قائم رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ ہدایت پر قائم رہنا یہ بڑا اہم ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا کرنے کا بھی حکم دیا کہ ہم صراط مستقیم پر، ہدایت پر اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے
جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا کی لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقوں کا جب ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خریدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، کون؟ منافقین، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ کلمہ پڑھا لیکن منافق بن گئے، گمراہی کو اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نفع مند نہیں ہوئی، اس کا ان کو خسارہ ہی ہوا، نقصان ہی ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قوم صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو ہدایت واضح کر دی اللہ کے نبی نے تو انہوں نے کیا کیا؟ فاستحبوا العمی علی الہدی، انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا، توحید کے مقابلے میں شرک کو اختیار کیا، پیغمبر کی اتباع کے مقابلے میں پیغمبر کی نافرمانی کو اختیار کیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں سب سے پہلے کہ ہدایت کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان لانا، اور کائنات سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرنا، اس کو ہدایت کا سبب بیان کیا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ہدایت کے اسباب میں سے دوسرا سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی تسلیم کیا جائے، خاتم النبی تسلیم کیا جائے۔ کیوں؟ اگر آپ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے پیارے نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، ہدایت پاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے جس کو ہدایت دی ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے افضل اعلیٰ کلام اللہ کا کلام ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل اعلیٰ سیرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز، برا عمل دین کے اندر نئی بدعات کو ایجاد کرنا۔ وکل محدثۃ بدعہ، دین مکمل ہونے کے بعد دین کے اندر کوئی ہر وہ نئی چیز جو ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستہ، اور مومنین کا اطلاق یہاں پہ صحابہ کرام پر جن کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم بھی اس کو دھتکار دیتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ایسے بدبخت کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جنت کی راہ پہ چلا ہی نہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان بدبختوں کے جنہوں نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری
میرے نقش قدم پہ چلا، میری اطاعت کی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت کی راہ پہ چلا ہی نہیں۔ اس لیے قیامت کے دن ہمارے اعمال، ان کو پرکھا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر۔ اگر آپ کے اعمال کے مطابق ہوئے تو اللہ قبول کرے گا، وگرنہ اللہ رب العزت کو ان اعمال کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے ہدایت کے اسباب میں سے تیسرا سبب یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانا، قرآن پاک سیکھنا، اس کا ترجمہ سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اور اس کی وہ تفسیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ سیکھنا، اور اس کے احکام پر عمل کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن پاک یہ لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اس کے اندر ہدایت کے لیے دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح ہدایت کے اسباب میں سے تیسرا سبب یہ ہے تحقیق والاعتصام باللہ عز وجل، اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اپنا توکل، اعتماد، بھروسہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کرنا۔ جو ایسے کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے، جہاں سے روکا وہاں سے رکتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ پانچواں سبب نمازوں کی محافظت کرنا۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے اور تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ کل مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے تو یہ 5 نمازوں کی پابندی کرے، جہاں سے اذان کی آواز آتی ہے وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ فرمایا وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، یہ ہدایت کی سنن میں سے، ہدایت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، اگر تم بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دو گے، گھروں میں نمازیں پڑھنے لگ جاؤ گے، ترکتم سنت نبیکم، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی منافق ہی تھا جو نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا جماعت سے، وگرنہ مسلمان کوئی بھی بلا عذر جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ چھٹا سبب اس کا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ہدایت پر ثابت قدمی، ثبات، استقامت کا سبب اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں، کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کریں گے وہ تر گئے، جن کی شفاعت کریں گے ان کے لیے سزا کوئی نہیں، اور جن کی آپ نے شکایت کی ان کے لیے بچاؤ کوئی نہیں۔ شکایت کن کی کریں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا تھا، اس سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا۔ تو فرمایا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کھائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کے ساتھ دوستی نہ لگاتا، ان کی پیروی نہ کرتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کیوں کہ جب اللہ کا ذکر آتا تھا، اللہ کا حکم آتا تھا، قرآن و حدیث کی بات آتی تھی تو مجھے اپنے مطلب نکال کر بتاتا تھا، نہیں اس کا یہ مطلب ہے، نہیں اس کا یہ مطلب ہے، یا پھر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کہ جو صحیح قرآن پاک کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں منع کرتا تھا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن پاک بھی اللہ نے نازل کیا، قرآن پاک کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، حدیث پاک، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا زمن بر ملا و صوفی سلامے کہ پیام خدا گفتند مارا ولے تعویل شان در حیرت انداخ
خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، اس مولوی اور صوفی صاحب کو میری طرف سے سات سلام، جو پڑھ کے تو ہمیں قرآن پاک کی آیتیں سناتے ہیں، مطلب اپنا ہی بیان کرتے ہیں، جو اللہ نے نازل نہیں کیا، جبریل امین لے کر نہیں آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان نہیں کیا۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان ہمیشہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ ساتواں سبب مجاہدۃ النفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اللہ کے احکام پر نفس کو لگانا، اللہ کی نافرمانیوں سے روکنا، یہ مجاہدہ ہے۔ شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس اپنی شہوات کے ساتھ جہاد کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری خاطر ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی طرف ہدایت کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور 8ویں نمبر پر دین کا علم سیکھنا، دین کا علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، دین کی دعوت کے سلسلے میں یا دین پر عمل کرنے کے لیے جو مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرنا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ عصر کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہدایت پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں موت عطا کرے، اور ایسے تمام امور سے بچنا چاہیے جو ہدایت میں خلل کا باعث بنتے ہیں اور گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، میرے بھائیو اور عزیزو، جب انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہدایت کے نور سے اس کا سینہ منور کرتا ہے اور نور بصیرت عطا کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ اوصاف آ جاتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی، وہ لوگ اچھی بات سنتے ہیں، جو بھی بات کرنے والا اس کی بات کو سنتے ہیں، اور پھر جو اچھی بات ہے ان میں سے قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، وہ لوگ جو بات سنتے ہیں اور پھر اس پہ غور کرتے ہیں، اچھی بات کو قبول کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور یہی لوگ، یہ کسی منع نہیں کرتے کہ نہ صحیح بات کرنے والوں کی بات نہ سننا، ان کو اس بات سے سروکار نہیں ہے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ سنیں تاکہ ان کو صحیح بات پرکھنے کا موقع ملے۔ فرمایا ان کی خوبی یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ برائیوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، خیر کو دنیا کے اندر عام کرتے ہیں، شر کو روکتے ہیں، شر کے دروازے بند کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر امن و سکون کے لیے کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے اندر پیار اور محبت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غیبت سے، چغلی سے، لوگوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنے سے یہ اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت ان کی نگاہ میں ہوتی ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں
جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری سے، شہرت سے، نمود و نمائی سے دور رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کے اندر شامل کرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر بھی کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، شرک بہت بڑی بیماری ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ شرک کس طرح تباہی مچاتا ہے۔ تو جس کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتقاد ہی اتنا کمزور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کام کر سکتا ہے، دوسرا بھی کم نہیں ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیا مانا؟ توحید میزان ہے، میزان۔ جب شرک آ جاتا ہے تو پہاڑوں جیسے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استقامت قائم کیجیے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اور ایسے نہ ہو کہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور کہتے ہیں نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ توحید بہت آسان ہے سمجھنا، اللہ نے بڑے آسان دلائل دیے، اس پر انسان قائم رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کلمے پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہماری موت آئے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہماری جماعت کے امیر پروفیسر ساجد امیر صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ بھائی تنویر صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی، اور باقی بھی جو بھائی صداقت علی صاحب ہیں اور ساتھی جو دعا کے لیے اپیل کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کریں۔ ہمارے بھائی محمد اعظم صاحب سالمیہ والے رسے سے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، سب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفین درست